باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ کی آیت پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 183۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تھوڑی سی تشریح سن لیجئے۔ سیام صوم روزے کا مصدر ہے، جس کے شرعی معنی ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور بیوی سے ہم بستری کرنے سے اللہ کی رضا کے لیے رکے رہنا۔ یہ عبادت چونکہ نفس کی طہارت اور تزکیہ کے لیے ہے، بہت اہم ہے، اس لیے اسے تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیا گیا تھا۔ اس کا سب سے بڑا مقصد تقوی کا حصول ہے، اور تقوی انسان کے اخلاق اور کردار کے سنوارنے میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ ہر عمل کا ایک نتیجہ ہوتا ہے۔ مثلاً نماز کا نتیجہ کیا ہے کہ نماز کا نتیجہ ہے کہ گناہوں سے روکے گی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، برائیوں سے، بے حیائی سے، کہ نماز رکتی ہے۔ حج کا نتیجہ کیا ہے کہ حاجی فقیر نہیں ہوگا۔ تو روزے کا نتیجہ کیا ہے؟ تقوی۔ یہ بہت اونچی چیز ہے، اس لیے رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ سے تقوی بھی ہمیں مانگنا چاہیے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ گھڑیاں بار بار نہیں ملتی ہیں۔ اللہ کا شکر ہم ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں یہ وقت دیا۔ اللہ کے خزانے میں بہت قیمتی چیز ہے تقوی۔ جسے تقوی مل گیا وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا۔ اس لیے رمضان کے مہینے میں قرآن شریف پڑھیے۔ اس کی طاقت نہیں ہے آپ کو، سبحان اللہ پڑھیے۔ اس کی طاقت نہیں ہے، الحمدللہ پڑھیے۔ اس کی بھی طاقت نہیں ہے، درود شریف پڑھیے۔ اس کی بھی طاقت نہیں ہے، کلمہ پڑھیے۔ اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو اب لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیے۔ اس کی بھی طاقت نہیں ہے، خاموش رہیے، کوئی بات نہیں، خاموش رہیے، غیبتوں سے بچیے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی دے گا۔ ہماری شریعت میں دو نیکیاں ایسی ہیں جو اللہ کے سامنے سفارش کرے گی۔ ایک قرآن سفارش کرے گا حشر کا میدان میں، اور ایک یہ روزہ سفارش کرے گا حشر کے میدان میں۔ اسی لیے آتا ہے کتابوں کے اندر کہ ہماری شریعت میں 3 نیکیاں ایسی ہیں جس کا ریٹ اللہ دیتا ہے۔ نمبر 1، فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ کوئی آدمی کسی کو معاف کر دے، صلح کر دے، تو کہتے ہیں کہ اس کا بھاؤ میرے ذمے، اس کا ریٹ اللہ دے گا۔ نمبر 2، صبر، جھیلنا۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ جو جھیلنے والے ہیں اللہ کا حکم پورا کرتے کرتے جو حال آئے آدمی جھیل لے۔ اللہ کا حکم پورا کرتے کرتے جان بچی تو بھی کامیاب، جان گئی تو بھی کامیاب۔ اللہ کا حکم توڑتے توڑتے جان بچی تو بھی ناکام، جان گئی تو بھی ناکام۔ یہ دوسرا عمل ہے۔ اور تیسرا روزہ، کہ روزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ میں ریٹ دوں گا، اس کا ریٹ اللہ تعالیٰ دیں گے، اس لیے اس کی قدر کرو۔ آپ کے خاندان میں ہمارے یہاں کئی لوگ تھے، گزشتہ سال موجود تھے، آج وہ اپنے اپنے قبروں میں ہیں۔ آئندہ سال ہم میں کا کون یہ رمضان کا مہینہ پاتا ہے نہیں پاتا، وہ ہمیں کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اس لیے اس کی قدر کرنے کی کوشش بھی کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 3 وقتوں کا بہت اہتمام سے خیال رکھنا۔ 3 وقتوں کا، ایک تہجد کا وقت، یہ بہت ٹاپ 1 ہوتا ہے۔ دوسرا افطاری کا وقت، تلن میں مت لگنا، بھجے بنانے میں مت لگنا۔ ہاں،
کہ پکوڑے بنانے میں مت لگنا، بریانی بنانے میں مت لگنا، پہلے فارغ ہو جانا، وہ وقت بہت قیمتی ہوتا ہے۔ دوسرا اور تیسرا، فجر کی نماز سے لے کر اشراق تک کا وقت، یہ 3 وقت جو ہے رمضان کے مہینے میں اس کو سنبھال لو، اور جو مانگو گے اللہ تعالیٰ دے گا۔ آج مسجد کے دروازے بند ہو گئے، گھبرانے کی بات نہیں، اللہ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے، وہی اللہ جو ہے اپنے کرم سے مسجد کے دروازے بھی کھول دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقویٰ عطا فرمائے۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، اللہم آت نفوسنا تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا، آمین آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔